يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 7۔ بدعت ہے، غلط ہے، ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے درسوں میں سنیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ بدعت دو طریقے ہوتی ہے، یعنی بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، سین سے سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ تو ہم لوگوں کو بری بدعت سے بچنی چاہیے۔ اگر کوئی بدعت اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، تو کوئی حرج اور کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ ایسا کچھ مسلمانوں نے مشہور کر دیا ہے اور اسی لیے بہت سے مسلمان بدعت کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو بدعت حسنہ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا کچھ ہے کہ بدعت بھی اچھی بدعت ہوتی ہو؟ جواب نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں پیدا کی جائیں، دین کے اندر ایجاد کی جائیں، یہ سب سے بری چیز ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثٍ، اور ہر نئی چیز جو اسلام میں ایجاد کی جائے، لائی جائے، وہ بدعت ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کے ورڈز، ان کے جملے کو سنا رہا ہوں میں۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، طبرانی کے اندر۔ اس حدیث کو تقریباً 6 صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ 6 صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں کہا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کلّہ یہ عربی لفظ ہے، کلّہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل، ساری کی ساری، سب کی سب۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، آپ نے فرمایا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہے، غلط ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں سے کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہے، بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے کچھ اور بری بدعت بھی ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، بدعت حسنہ ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا ہے کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوگی کر لینا، کوئی مشکل نہیں ہے، اچھی نیت ہے، ثواب کی نیت سے کر رہے ہو، نیت صاف ہے، دل صاف ہے، کیا حرج نہیں۔ نبی نے کسی بھی حدیث میں نہیں کہا کہ بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ ساری حدیثوں میں، جس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، تو نبی نے یہ کہا کہ ساری بدعت گمراہی ہے، کسی بھی بدعت کو اچھا حدیث کے اندر نہیں کہا گیا ہے۔ یہ تو مرفوع حدیث ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آئیے صحابہ کرام اور کچھ علماء کرام کا بھی قول لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا سمجھا اس حدیث کو، یا اس حدیث سے کیسا سمجھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، نبی کے ساتھیوں نے نہیں کیا،
تم بھی اس کو کبھی بھی مت کرنا. اگرچہ تم کو لگا کہ اچھی وقت عبادت ہے، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، نہیں، صحابہ نے نہیں کیا ہے اس عمل کو تو تم بھی کبھی بھی مت کرنا، کیونکہ وہ عبادت وہ اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور عبداللہ فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، یہ صحابی مشہور صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت، ٹوٹل بدعتیں، ساری بدعتیں گمراہی ہیں. وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اللہ اکبر. لوگ آتے نا، چونکہ، اگرچہ، مگرچہ، کیا مشکل ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھا تو لگ رہا ہے. دیکھیے صاف لفظوں میں کیسے کہہ دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں، اگرچہ لوگوں کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہو، پھر بھی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چار مشہور امام ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس کسی نے بھی اسلام میں بدعتیں ایجاد کی، نئی چیزیں لائی، یرا حسنتاً، انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، دل کو پسند ہے، دل کو بھا رہا ہے کہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہا ہے سنیے. انہوں نے کہا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کسی نے بدعتیں ایجاد کی، نئی بات اسلام میں لائی، اور انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نبی نے دین میں خیانت کی، یہ سمجھ رہا کون؟ بدعتی آدمی. کیسے؟ کہ جب آپ نئی چیز کو لا رہے دین کے معاملے میں، نئی چیز، بدعت نئی چیز کو ہی کہتے ہیں، تو نئی چیز لا رہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی نے نہیں بیان فرمایا، نبی نے کیا نہیں، نبی نے کہا نہیں. اسی کو بدعت کہتے ہیں نا، کہ نبی نے کیا نہیں، نبی نے کہا نہیں. آپ کوئی نئی چیز لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیز جو آپ لا رہے ہیں، گویا کہ اللہ نے بتائی تو تھی نبی کو، نبی کے پاس تھی، لیکن نبی نے چھپا لیا، نہیں بتایا، اپنے پاس رکھ لیا. یہ کب ایسا لگتا ہے؟ یہ بدعتیوں کے بدعت کرنے سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ آپ نئی چیز کیوں لا رہے ہیں. اس کا مطلب جب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، گویا کہ بدعتی لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی چیز ہے نبی کے پاس تو تھی پر نبی نے بتایا نہیں، ورنہ اگر بتا دیتے تو سنت ہو جاتی. نہیں بتایا، کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دعویٰ کر رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ گویا نبی نے خیانت کی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. گویا یہ برائی لازم آتی ہے، آٹومیٹک، خود بخود یہ بات نکل کے آتی ہے بدعت کرنے کی وجہ سے. یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مشہور چار امام میں سے چوتھے امام یہی ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اصول، قاعدہ، رولز یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں، اسی پر عمل کریں، بدعت کو چھوڑ دیں، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. انہوں نے بھی کوئی تقسیم نہیں کی بدعت اچھی بھی ہے، بدعت بری بھی ہے، نہیں، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعت گمراہی ہے، ساری بدعت غلط ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہے. حسن بن علی بربہاری بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی بچ کر رہنا، اس کو ہلکے میں مت لینا، کیونکہ بہت سے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، کیا حرج ہے، وہ کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بڑی بدعت میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بڑی بدعت سے انسان نکل نہیں پاتا ہے. اللہ اکبر. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جن کا ابھی نام گزرا، انہوں نے ایک مثال سے بھی سمجھایا. کہا دو پتھر کو انہوں نے رکھ دیا، ایک کے اوپر ایک، دو پتھر کو اوپر نیچے کر کے رکھا، اور پھر اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا کہ بتا ان دو پتھروں کے بیچ میں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، یعنی کچھ گیپ ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، گیپ تو نہیں ہے، کوئی روشنی تو نہیں آ رہی ہے، لیکن بہت معمولی روشنی آ رہی ہے، دو پتھروں کے بیچ میں بہت تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے، تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے نا. کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے تو بیچ میں کچھ روشنی آتی ہے، ہلکا سا گیپ رہ جائے تو
تو کہا کہ یہی بدعت ہے، جو ہلکا سا گیپ دکھ رہا وہی بدعت ہے۔ بدعت اور سنت میں یہی فرق ہے کہ بدعت بہت سی ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بدعت ہے، وہ سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ معمولی فرق ہے کہ سمجھتا ہے انسان کی یہ عبادت ہے، یہ تو سنت ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، اور لوگ بدعت پر عمل کرتے ہیں اور فرق نہیں کر پاتے۔ لہذا انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو کس طرح سے سلف صالحین نے واضح کیا اور بدعت کو سمجھایا ہے کہ بدعت کتنی باریک چیز ہے، آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو، کوئی بھی عبادت ہے تو سب سے پہلے چیک کیجئے، سوال کیجئے کہ اس کا ذکر کہاں ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نہیں ذکر ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس طریقے کے ساتھ بھی، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ آئے تو ایک بہت بڑے عالم نے، اور ان کے استاد بھی ہو گئے وہ بعد میں، تو ان کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ابو حنیفہ، تو کہا کوفہ سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوفہ کے اس گاؤں سے ہو، اس علاقے، اس ایریے سے ہو جہاں لوگوں نے بہت سارے گروپس بنا لیے ہیں، بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں؟ غور کیجیے، بہت سے گروپ بنا لیے ہیں اور بہت سی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، تم اسی ایریے سے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم اس میں سے کس گروپ میں سے ہو؟ تو کہا کہ میں اس گروپ، اس جماعت میں سے ہوں لا یسب السلف، جو سلف صالحین کو برا بھلا نہیں کہتے، گالیاں نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ لا یسب السلف، یعنی آج کچھ لوگ ایسے ہیں نام سے اور سلف کے نام سے چڑ جاتے ہیں، کہ سلفی، سلف، یہ سلف کیوں کہتے ہو؟ سلف کے طریقے پر چڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زبان سے لفظ سلف استعمال کیا ہے، کہا لا یسب السلف، جماعت میں سے ہوں جو سلف صالحین کو، سلف کو گالی نہیں دیتے۔ تو خیر یہ الگ موضوع ہے کہ لفظ سلف کا بھی استعمال بہت پہلے سے آ رہا ہے، یہ پہلی بار آج استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ سلف صالحین، سلف، سلفی لفظ یہ بہت پہلے سے۔ تو بہرحال ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس واقعے سے کہ گویا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بہت ساری بدعتیں تھیں، ان کے علاقے میں بھی بہت ساری بدعتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم کسی سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی ایریے میں ہو، ہم کتاب و سنت پر چلیں، جس طرح سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث پر چل رہے تھے اور بدعتیوں سے اور بدعت سے دور تھے۔ اس لیے ہم سب تمام مسلمانوں کو بھی بدعت سے دور رہ کر قرآن و حدیث پر چلنی چاہیے۔ پوری بات کا آج کے درس میں خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، سلف صالحین نے یہ واضح کر دیا کہ ساری بدعت گمراہی ہے، ساری بدعتیں غلط ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔